اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آقا جی کہتے ہیں اس کا مفہوم خدا جانے، لیکن ہم مانتے ہیں مفہوم اور اس کا وضاحت نہیں ہو سکتی، وہ اللہ جانے، آقا جی جانے کیسے اللہ اترتا ہے، کیسے اس کی آواز ہوتی ہے، یا وہ کیسی تجلی ہوتی ہے، یا دل میں کیسا ذوق فشا ہوتا ہے، ایسا کھلتا ہے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب سے کسی نے پوچھا حجت کا بتاؤ، کہا دل جوش مارتا، ہب 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 ایسے کرتا، کہتا سکر نہیں آتی۔ بہرحال اللہ آسمان دنیا پہ آ کے اترتا ہے، کیسے اترتا ہے اللہ جانے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مخلوق سے، حل من سائل، کوئی سوال کسی قسم کا بھی ہو میں پورا کروں گا۔ حل من مسترزق، کسی کو رزق ہے، تنگی ہے، ہم دے دیں گے۔ حل من تائب، کسی کو معافی چاہیے، بخشش ہو جائے گی۔ ایسی بات ہے تو خدا کرے ہم سچے ہوں، یہ وقت نصیب ہو اور قبولیت نصیب ہو۔ تو مطلب اس وقت کو وہی دوسرے وقت میں خدا کہتا تو نہیں ہے، لیکن اس کا کرم کیا جاری ہے، جب بھی مانگے اجازت ہے۔ لیکن ایک وقت ہوتا ہے خود بادشاہ پوچھتا ہے، ایک وقت ہے بادشاہ کریم ہے، تم کہو تو ٹھیک ہے، تم چپ ہو تو وہ بھی چپ ہے۔ ایک تم چپ ہو، خود بولتا چپ کیوں ہو، کوئی سوال ہے، رزق ہے، بولو نا۔ یہ تو پھر بہت بڑی اچھی بات ہو گئی۔ ہاں جی، تہجد کو بھی نہ چھوڑیں، ویسے بھی اوقات نہ چھوڑیں۔ ہاں جی، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ آسان کرے تو پھر ہر چیز آسان ہوتی ہے۔ نہ آسان کر انسان گھس گھس کے مر جاتا ہے، رزق میں یا کسی مشکلات میں حل نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم کی زبان پاک سے یہ لفظ نکلتے تھے، لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، کوئی چیز آسان نہیں ہوتی جب تک کہ تو آسان نہ کرے۔ اسی لیے انسان کو انشاءاللہ کا کہا ہے کہ کوئی بھی کام ہو، ولا تقولن لشیء، کوئی بھی کام ہو، ارادہ ہو دنیا کا آخرت کا تم کو کرنا ہے، لیکن خدا کا نام پہلے لیا کرو، انشاءاللہ۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اور آقا کو بھی جی کو خدا نے قرآن میں کہا، کوئی بات تھی اس میں خدا نے امت کو تنبیہ کرنی تھی، اس میں نبی کریم جیسے کہتے بھولنے والے تو نہیں ہیں، لیکن جیسے خدا کی کوئی حکمت تھی، تو آپ نے کہا وہ کام یا چیز ایسے ہوگی تو وہ چیز آگے پیچھے ہو گئی، تو خدا نے قرآن اتارا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہ کہا کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کو میں یہ کام کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، یا ایسا کر لیں گے، یہ مفہوم ہے۔ ایسا نہ کہا کریں، وَلَا تَقُولَنَّ، کبھی نہ ایسا کہا کریں، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق، إِنِّي فَاعِلٌ، میں نے اس کام کو کرنا یا ہونا ہے، فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل میں کروں گا اس کام کو، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک خدا نہیں چاہے گا۔ تو اس انشاءاللہ کو بھولا نہ کرے، ہاں، اور ماشاءاللہ کو نہ بھولا کریں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ کوئی موٹر اچھی لگی، کوئی بھائی اچھا لگا، کپڑے اچھے لگے، اگر ماشاءاللہ نہیں کیا اس کو نظر کھا جائے گی، کوئی نہ کوئی کا نقصان ہو جائے گا، تمہاری اولاد کو ہلاک کر دو گے۔ یہ نظر حسد سے نہیں لگتی، کوئی چیز اچھی لگے دل کو تو ماشاءاللہ نکلنی چاہیے، ہاں۔ اس لیے کہا من رأى شيئا يعجبه، یہ نہیں کہا کہ اس کو یعنی حسد ہے یا اس کی نیت میں نہیں کچھ ہوتا۔ من رأى شيئا يعجبه، کسی کوئی چیز دیکھی اچھی لگی تو کہا ماشاءاللہ کا احترام نظر نہیں لگتی، اپنی اولاد کی نظر لگتی ہے، ماں کی نظر لگتی ہے، ہر چیز میں ایسے لگتی ہے۔ کس چیز میں زیادہ تیز لگتی ہے؟ جو چیز اچھی لگنے لگ جائے ماشاءاللہ کہے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، اور انشاءاللہ بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔